نہیں اٹھا لو نا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو. So how was your day, brothers? الحمدللہ Good, ماشاءاللہ. شیخ علی آپ سنائیں. الحمدللہ گڈ. یہ جو نشید ہے یہ آپ نے کہاں سے ڈھونڈی ہے جو ہر نقل بھی؟ آئی جسٹ روٹ مدینہ نشید واللہ اینڈ دس ون کیم اوور. یار اتنی کوئی ایموشنل ہے نا. کل کل رات میں وہ کشمیر والا ولاگ دیکھ رہا تھا, اچھا, اور اس میں نا شروع میں شغل میں لے ہاں اور بیچ میں اٹ واز امیزنگ ویوز اینڈ یو نو, ہاں اور پھر لاسٹ میں جو یہ نشید آپ کو ہٹ کرتی ہے نا, ہاں. ویری ایموشنل. بیفور میکنگ دس ولاگ میں نے یہ والا پورشن پہلے بنایا تھا نا, ڈرون شاٹ ویئر وی آر رائڈنگ. آپ نے شیئر کیا تھا, میں نے شیئر کیا بھی تھا. ہاں تو جب وہ میں نے بنا لیا تو میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے کوئی انگلش نشید لگایا جائے نا, سچ از عمر عیسیٰ کے جو میں یوزلی لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آئی ٹرائی ٹو گیو اٹ a different feeling than ever. ہاں So I tried this Arabic nasheed یار because I بہت believe sweet ہے, بہت sweet کہ ہے. nobody ever uses these Arabic nasheeds. Yes, So yes. let's give it a try. کئی نشید ہوتی ہیں, it takes you away some, you know, some other place. Yes bro, wallahi. And especially I believe کہ we feel it more maybe, ہے نا. نہیں یار, اچھا میں نے کمنٹس پڑھے, بڑے اچھا میں نے کمنٹس پہ لوگوں کو نا, لوگ پیپل ور لائک اینڈنگ واز ویری ایموشنل, لائک کیا تو بیک رائٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, عربی سن کے ویسے ایموشنل ہو جاتے ہیں. ایموشنل ہوتے ہیں Yeah, کہ this is a fitrati love for Arabic, I would say. اور یہ مسلمانوں کے دن نہیں ہے مسلمانوں الحمدللہ, کے قرآن کی وجہ سے, you know. قرآن کی وجہ اور سے. محمد کا ورڈ بھی اس میں آ رہا ہے, you know. آپ کو پتہ ہے عرب جو ہے نا وہ آپس میں دوسرے کو نام نہ جانتے ہو نا, کہتے ہیں محمد محمد. you know, this is their love for رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کوئی بھی ہو نا یا محمد تو وہ بلاتے ہیں سچ سے. جب پہلی بار سعودی گیا نا تو میں نے وہاں پہ یہ دیکھا, حالانکہ میں چھوٹا تھا, سمر ویکیشن پہ گیا تھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپس میں حمد حمد کیا بلاتے. میں نے کہا یار یہ ساری حمد what is this, اور میں مجھے محمد نہیں لگ رہا تھا, مجھے لگا حمد اس طرح کر کے بلاتے ہیں, میم بھی نہیں بولتے. حمود حمد ایسے ایسے ہی کہتے ہیں سلینگ میں. علی گمن گمن. اچھا الحمدللہ الحمدللہ. سو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا, it is کنفیوز ٹاپک ہے, اس کنفیوز ٹاپک ہے, the days of confusion, the era of confusion, جس میں یہ ہے کہ ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. آئی تھنک میرے خیال میں 3-4 پورشنز میں سے کر لیتے ہیں. پہلے یہ کہ کنفیوژنز کیا ہیں, کیوں ہیں, کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں. دوسرا یہ کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس دور کے بارے میں کچھ گائیڈ کیا تھا کہ کیا ہوگا اس دور میں, اور کیا کیا چیزیں آئیں گی. اور پھر تیسری چیز یہ کہ سولوشن میں بات کر لیں گے انشاءاللہ, کہ ہمیں ایز یوتھ, اللہ اکبر, یو نو, جو بندہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ہے اس کو روزانہ ہی دھچکے مل رہے ہیں, روزانہ ہی شاکنگ نیوز مل رہی ہیں, اور اتنا اوور ویلمنگ ہے. مطلب آپ دیکھیں نور مقدم کیس, پھر 14 اگست میں جو پاکستان میں ہوا, مینار پاکستان میں, پھر آج کل ڈفرنٹ, یعنی شاید ہی کوئی دن گزرتا ہے when you open your news feed اور آپ کو کوئی نہ کوئی سرخی نہ مل رہی ہوگی یار یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے these days, اور نیگیٹو کنوٹیشن میں, اور یا تو ریپ کیس ہے یا ہراسمنٹ ہے یا پھر اچھا پھر ورلڈ پولیٹکس اب گلوبل دیکھ لیں. الحمدللہ جو افغانستان میں طالبان کا آنا اور ایک اسلامک نظام کا آنا. Do you think this is because of happening of events اور یہ جو میڈیا شیئرنگ یا ایکسپوجر جو ہے اتنا زیادہ ہو گیا, رپورٹنگ زیادہ ہو گیا. Do you think because of this? یہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں اب نیوز کی بات کریں نا, اس کو اگر ہم مزید پریسائز کریں, آپ کو پازیٹیو نیوز نہیں ملتی, آپ کو اکثر بلکہ 99% اگر بات کی جائے تو نیگیٹو نیوز ہی مل رہی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کا نا وہ دیکھ کے دل افسردہ ہوتا ہے, آپ کو دکھ ہوتا ہے, خوشی نہیں ہوتی. شاید ہی کوئی ایسی نیوز ہو, آپ اگر پچھلے مہینے کی اگر آپ ایوریج نکال لیں کتنی آپ کو اچھی نیوز ملی ہیں اور کتنی نیگیٹو نیوز. میرے خیال سے اچھی نیوز تو اب آتی نہیں ہے, اصل میں نیوز سیل نہیں ہوتی نا, نیگیٹو نیوز کنٹروورشل ہوتے ہیں, وہ آپ کی ریٹنگز بڑھاتے ہیں. کوئی بھی ایسا ٹاپک آئے گا نا جو لوگوں کی وہ بنے گا, اور یہ فطری طور پہ بھی ایسے ہی ہے. ایون فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں کہ ایک بیڈ ریویو اسپریڈز 10 times more faster than a good review. مطلب آپ کے بارے میں کوئی اچھی تعریف کرے گا نا یار اچھی, کوئی اتنی انٹرسٹ کی بات نہیں, گوسپ یہ وہ جو چیزیں نا اس طرح کی چیزیں, میں نہیں کہتے پرچے حسین تے چرچے حسین. صحیح بات ہے. اور یہ سائیکالوجی میں بھی نا کہ آپ کو جو آپ کے جو نیگیٹو میموریز ہیں نا, they have a more impact on you. You tend to remember the negative moments in your life more than the positive and you know cherishable moments. تو یہ ہوتا ہے ایسے عام طور پہ. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعی میں صرف نیوز زیادہ دکھا رہے ہیں یہ اصل میں ہو رہا ہے؟ What I believe کہ اصل میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. جتنا نیوز میں دکھایا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اصل میں انفیکٹ
I'm not talking about a particular case. I'm talking about murders. I'm talking about sexual crimes. I'm talking about رشوتیں. بالکل بالکل. میں کل ایک کیس دیکھ رہا جس میں پولیس آفیسر ہے بڑے لیول کا. ایون آپ آج کی نیوز دیکھ لیں جس میں ڈفرنٹ پولیٹیشینس ڈفرنٹ اس پہ, میں آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹیک نیمز یا میں پارٹیز کا نام نہیں لینا چاہتا, ایک دوسرے پہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا اور ایکسپوز کریں دوسرے کو, تو یو گیٹ فیلنگ کہ یار واٹ از ریئلی ہیپننگ دس ورلڈ. مطلب ایک کے بعد ایک اور ٹیریبل تھنگز ہیپننگ. پہلے یہ صرف نیوز چینلز کے ساتھ ہوا کرتا تھا, ریممبر ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ یار اگر آپ نیوز چینل کوئی بھی لگا لیں نا, اے آر وائی لگا لیں, جیو لگا کوئی بھی, تو آپ نا ڈپریشن میں چلے جائیں گے کیونکہ ہمیشہ گندے گندے واقعات. لیکن اب یہ نا یہ فیس بک انسٹاگرام یہاں پہ بھی چیزیں پہنچ گئی ہیں. اچھا ڈرگس کیسز دیکھ لیں آپ, یوتھ پہ کتنا ڈرگس پھیل گئے ہیں. آپ یہ چلیں لیٹ می ٹیک سم نیمز آف سم اسکولز, ٹھیک ہے, میں برانچز کی بات نہیں کرتا. ایل جی ایس, فرابلز, ہیڈ اسٹارٹ, بیکن ہاؤس, سٹی اسکول, روٹس, یہ کچھ اسکولز ہیں. کے جی ایس کراچی میں اور اس طرح کے لاہور میں. یہ کچھ اسکولز ہیں جن کے 90% بچے آر آن سیکیڈیلکس, یا میتھ پہ ہیں یا ہیش پہ ہیں یا ڈفرنٹ بیسک پہ لے رہے ہیں, الکوہل میں. ٹیچرز, اچھا یہ ایک, اچھا دوسرے اگر ہم جائیں مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ جائیں, ہر بندہ انزائٹی کا شکار ہے یار, ہر بندہ ڈپریسڈ ہے, ہر بندہ ایک ایسے, ہر بندہ اینٹی ڈپریسنٹس لے رہا, ہر بندہ لٹرلی ہر دوسرا بندہ. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس ایج میں تھے آپ کو انگزائٹی کا نام کتنا آپ نے دفعہ سنا تھا؟ کبھی سنا ہی نہیں تھا. ہم میں سے کس کو 15 سال یا 12 یا 13 سال کی عمر میں انگزائٹی کا مطلب بھی شاید کسی کو پتہ ہو. جب مجھے پتہ چلا نا ایک کیس آیا جو چھوٹا بچہ تھا اور اس کو ڈپریشن تھا, میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار ڈپریشن اور وہ بھی چھوٹا بچہ, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یار ہمیں نا تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے, یہ تو واقعتاً یہ ریالٹی ہے کہ ہم نے جب بڑے ہوئے نا فار ایگزامپل بچپن سے, تو ایٹماسفیئر بڑا ڈفرینٹ تھا. ہم لوگ گھروں میں بیٹھتے نہیں تھے, اتنا کچھ ہوتا نہیں تھا کہ گھروں میں بیٹھ کے بندہ کیا کرے. تو ہم لوگوں نے باہر زیادہ ٹائم گزارنا, اور یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی تھی, بھاگ دوڑ کیا, کھیل کود کیا, گپ شپ لگائی, ٹھیک ہے. اس کا ایک الگ سائڈ افیکٹ تھا کہ یار ٹھیک ہے گالی گلوچ چل رہی ہے یا کچھ اور بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں ہمارے جو اب جو جنریشن ہے, جو بچے ہیں, جن چیزوں سے وہ ایکسپوزڈ ہے نا, ہم شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے. بالکل ایسی بات. آپ یقین کیجئے گا, آپ نے یہ جو ابھی ڈرگس کا نام بھی لیا ہے نا, ان میں سے کتنی ڈرگس ہیں جن کو میں ابھی پہلی دفعہ میں نام سن رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے ابھی بھی ہم اویئر نہیں ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے مارکیٹ. بالکل بھی. اچھا پیرنٹس تو اسپیشلی پیرنٹس دے آر سو نائیو کہ وہ تو سمجھتے ہیں میرا بچہ فرشتہ ہے. ایگزیکٹ, میرا بیٹا فرشتہ ہے کہ دوست خراب کر رہے ہیں, بیٹا تم نے یہ کرنا, ہر کیونکہ ایک سمپتھیز ہوتی ہیں, پیار محبت ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا کہ ان کے بچے جتنے مشکلات میں ہیں اور ہماری سمپتھیز ہیں ان کے ساتھ. اچھا پھر میں ریسنٹلی اپنے ان باکس میں دیکھ رہا ہوں ہارٹ بریک کے کیسز, ریلیشن شپ کے کیسز, پھر فراڈ کے کیسز, پھر پیسے حرام کمانے کے کیسز. اف اللہ I was overwhelmed. یار میں پتہ کہ فیل کرتا ہوں, بالکل پتہ کہ ایکچولی نا بہت بڑا گیپ ہے. مثال کے طور پہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں نا, اور میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوں کہ یار کوئی مجھے جو ہے نا گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, مجھے سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, مجھے بتانے والا نہیں ہے کہ یار تمہیں کرنا کیا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا ریئیکشن پتہ کیا ہوتا ہے, کوئی بھی غلط بات ہمارے سامنے آتی ہے نا, ہم لوگ ایک تو تیش میں آ جاتے ہیں فرسٹ اینڈ فارموسٹ. ہم نا اس اپنے آپ کو اس کی سیٹ میں نہیں رکھتے کہ اس پہ کیا گزری ہے, کیا کانسیکوینسز تھے جس کی وجہ سے وہ اس جگہ میں بیٹھا ہوا جو وہ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ فیل کرتا ہوں بہت سارے لوگ, بہت سارے بچے, بہت سارے لڑکے لڑکیاں ٹھیک ہونا چاہتے ہیں, لیکن دے آر ناٹ گیٹنگ the right place, the right venue, you know, where should they go to, کہاں پہ جائیں اور کہاں پہ ان کو واقعتاً ہیلپ ملے, اسسٹنس ملے. دوسری لاٹ ایسی بھی ہے جو صحیح نہیں بھی ہونا چاہتے. آپ بس آپ ویسے صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئی فیل کہ ایک میجورٹی جو جنگ ہے نا وہ صحیح ہونا بھی چاہتی ہے, بیکاز پتہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہونا چاہتے ہیں کہ چوائسز غلط ہے نا ان کی. How can they be a better person when they watch Netflix all night long? How can ان کے پاس گائیڈنس نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں کریں کیا. لیکن آپ کا پورا فرینڈ سرکل, اور ماں باپ پیسے کمانے, باپ پیسے کما رہا ہے اور ماں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ یار ویسے اسٹوریز لگا رہی ہے. I believe یہ والی لاٹ کم ہے. مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ وہ لاٹ زیادہ ہے جو صحیح نہیں ہونا چاہتے, جو چسکا پارٹ, یہ وہ کہتے ہیں لائف جو ہے اٹس بیسیکلی آل اباؤٹ انٹرٹینمنٹ. صحیح غلط کیا ہے یہ جب بوڑھے ہوں گے یا گرو اپ ہو جائیں گے تب دیکھا جائے گا. مین مقصد ہے پیسہ کمانا, ٹھیک ہے, اور لائف کو انجوائے کرنا, لائف کو آن کرنا. مجھے لگتا ہے شاید اصل میں آپ کو تو خیر ہمارے تو کوئی اس کا پروف تو ہے نہیں کہ نمبر زیادہ, بٹ اپنا ایک وہ ہے جیسے باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے یو ایس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو
ایک تھا نا ٹین ایج سوسائڈ ریٹ, ٹین ایج, وہ ہیز آلموسٹ ڈبلڈ ان دا پاسٹ 20 years. اینڈ اب وہاں پہ نا پری ٹین ایج سوسائڈ شروع ہو چکی بھی ہے 10-11 سال کے بچوں کی. دیر واز اے فادر جس نے ایک وہ فل کے فادرس کوئی سے بات کر رہا تھا, وہ بتا رہا تھا کہ مائی سن آئی تھنک ایٹ دا ایج آف 12 اس نے سوسائڈ کمٹ کیا 13 میں بیکاز ہی واز بینگ بلیڈ ان اسکول. اور کہتے ہیں مجھے جسے کہتے ہیں نا بھنک بھی نہیں پڑی. وہ اپنی بیوی کے ساتھ اینیورسری منانے کسی اور شہر گیا ہوا تھا when his son messaged him for the last time. کہ اور کہتے ہیں ہم اوبیسلی میں اور میاں ہم دونوں میاں بھی پینک کی, ہم نے کال کی اس کی گرینڈ مدر اس بچے نے سوسائڈ کمٹ کر لی ایٹ دی ایج آف سم تھنگ 11 to 13. تو وہ باپ تو خیر وہ تو سکتے میں آگے ناؤ از چینج ہز لائف, اب وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے کہ فادرز. میں آپ سوچیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حالات کہاں تک پہنچ گے جو آپ ہم نائیوٹی آف دا پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں. لیکن since we're just not talking about the youth, we're talking generally about grown up people as well. جیسا کہ آپ پہلے بات کر رہے تھے نا, if you go to that watch section of Facebook where you get a lot of different variety of videos from all over Pakistan, ٹھیک ہے, آپ اس میں دیکھیں خاص طور پہ جو رورل ایریاز, یہ جو کیسز آپ نے بتائے ہیں نا, یہ ویسے رورل ایریاز کے تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں. وہ ویڈیوز ختم ہی نہیں ہوں گی اور آپ حیران رہ جائیں گے یار میں ایسے ایسے سبحان اللہ. اس لیے نہیں ہو زیادہ ہو رہے وہاں پہ کہ وہاں پہ ایجوکیشن کم ہے, اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ وہاں دین نہیں ہے. دین نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پڑھاؤ, ان کو اسکول میں لے جاؤ, ان کو ایجوکیشن دو. یار مطلب میں ایک کیس میں نے دیکھا کہ کسی گلی محلے میں ایک کنسٹرکشن ہو رہی ہے گھر میں, ٹھیک ہے, اور ادھر مزدور کام کر رہے ہیں. تو اس مزدور میں سے ان مزدوروں میں سے ایک مزدور نے گلی میں کھیلتا ہوا جو ساتھ والوں کا بچہ تھا وہ اس کو لے گیا, وہ کسی طرح بلا پھوس لا کے, ٹھیک ہے, چھت پہ اس کے ساتھ زیادتی شاتی کی. یار میں حیران ہوتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ ہیں. اس کو پتہ نہیں کس آلے سے اس کا گلا کاٹا 2 لوگوں نے مل کے اور چھت سے ساتھ والے پلاٹ میں پھینک دیا. مطلب what kind of mental status would that guy have? ابھی اس بندے کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں نا, یہ جو مزدور تھا یہ جب مزدوری کرے گھر جاتا ہوگا نا, زیادہ تر چانسز نہیں ہیں جو ہمارے مطلب وہی آر دس از کمنگ فرام ہارسز ماؤتھ جس کے پاس ہزاروں کیسز آتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل یہ جب گھر جاتا ہوگا نا, یہ انٹرنیٹ کو پیکج اس کا ہوتا ہوگا, یہ یا تو پورن دیکھتا ہوگا, یا یہ مجرے دیکھتا ہوگا, یا یہ ڈانس دیکھتا ہوگا خواتین کے, اور یہ دیکھتے دیکھتے نا, اور پورن میں کیا ہے کہ لڑکے کے ساتھ زیادتی نہیں, اس میں لکھا ہے اس کو پلیز کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وین یو ریسرچ آن دا کیٹیگریز آف پورن, باپ کا بیٹی کے ساتھ دکھایا گیا, اتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, بیٹی کا ماں کا بیٹے کے ساتھ, بہن کا بھائی کے ساتھ, یہ دکھایا جا رہا ہے کہ. اور پھر کیا ہوتا ہے جب انسان وہ ویژوالائز کرتا ہے نا کہ یہ بھائی بہن ہے, the feelings grow, فطرت کرپٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں جو نارمل والے جو ہے نا ریلیشن شپ, وہاں سے سافٹ پورن جس کو ہم بولتے ہیں, جو وہاں سے شروع ہوا تھا, اب وہ لوگ اس سے ڈی سینسٹائز ہوتے جا رہے ہیں. So they need to go to the next step. اب وہ نیکسٹ اسٹیپس یہ ہیں, پیڈوفیلیا کو اب نارملائز کرنے جا رہے ہیں. بالکل there is no end to this. مطلب سوچیں اس سے کہاں تک جانا ہے. اور یہ مطلب اتنا اچھا میکسیمم ریسرچز اگر آپ دیکھیں کہ کن چیزوں کی ہوتی ہیں, پیڈوفیلیا, زوفیلیا, یہ مختلف چیزوں کی ہو رہی ہیں آج کی ریسرچز. اور ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مطلب جو حدیث ہے نا وہ آج تک دور فٹ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے. فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خداعات, کہ لوگوں کے اوپر ڈسپشن کے سال آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں کہا کہ سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا, جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا, جو ایمانت دار ہوگا اسے خیانت والا سمجھا جائے گا, اور جو خائن ہوگا اس کو امین سمجھا جائے گا, ٹھیک ہے. یتکلمون فیہا رویبدہ, اس دور میں the public speakers will be رویبدہ, بول رہے ہوں گے رویبدہ. آپ صاحب نے کہا وما رویبدہ یا رسول اللہ, رویبدہ کون ہے؟ انہوں نے کہا رجل تعفی یتکلمون فی امر الناس یا فی امر عامہ, رجل تعفی فی امر عامہ, کہ بے وقوف لوگ, فولش لوگ جو کہ لوگوں کے اوپینینز کے ایڈوکیٹ ہوں گے, پبلک پہ آ کے ٹی وی چینلز پہ آ کے وہ لوگوں کے رہنمائی اور ان کی عکاسی کر رہے ہوں گے ان کی اس کی. اور آپ ذرا کھولیں اس پوڈ کاسٹ سے بعد ٹی وی کھولیں اور ذرا چینل سوئچ کریں اور دیکھیں گے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کتنا دین کا علم ہے, وہ اہل کتنے ہیں, وہ کرپٹ کتنے ہیں. ان کا صرف یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے, اور اللہ اکبر, اللہ کی میں نے ایک اور بات ایک حدیث میں آتا ہے, اس میں پیرافریز کر رہا ہوں, پیپل ول بی ویری گڈ, ویری انسائٹفل امنگ دا پیپل. جب وہ لوگوں کے بیچ میں ہیں تو ان کے ساتھ ایسی کمال کی بات, when they go
to their homes at night, they commit all the sins on the face of this earth. جی لوگوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے, اللہ تو ہمیں بچائے سے لوگوں سے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا انسائٹ فل اور ہمیں یہ کرنا مورل ایتھکس یہ وہ سب باتیں, when they go outside آؤ جی پارٹی آن کریں, even this includes those people who are very righteous in the public, you know, we're not just talking about the regular people who are not practicing, but it also includes those people who are very righteous out in the public, but when they go home وہ جو حبا منصورہ والی حدیث آتی ہے تو وہ بہت اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے پرائیویٹ میں جب آئسولیٹڈ ہوتے ہیں. اور شیخ اب وہ لوگ بھی نا یہاں پہ پولیٹیشینز بھی آتے ہیں, ان پولیٹیشین دیکھیں جو کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں, جو لا کی اور جسٹس کی بات کر رہے ہیں, اور جب وہ پیچھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی میرا اس پہ کتنا کمیشن ہے, اس میں کتنا کمیشن ہے, لاؤ میرے پاس, ٹھیک ہے. وہ لوگ جو پاکستان میں ڈرگز کے خلاف بات کرتے ہیں, اینٹی نارکوٹکس والے ان کے ہیڈز, وہی لوگ پیسے کے لیے بیچ رہے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اور ہر بندے کا پیسہ, اللہ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جس میں نا 6 چیزیں گنوائی, ٹھیک ہے, میں آپ کو رینڈملی بتاتا ہوں. نمبر 1 از prayer will be not prayed correctly, ٹھیک ہے. دوسرا ایک دوسرے کو کرس کیا جائے گا بہت زیادہ. تیسرا ہائی رائز بلڈنگز اسکائی اسکریپرز بنائے جائیں گے. کوئی ایک چیز بتا دو یار جو اس میں سے نہیں ہو رہی. چوتھا فورنیکیشن اینڈ ایڈلٹری will be widespread. پانچواں حب الدنیا و کراہیت الموت, لو فار دا دنیا اینڈ ہیٹ فار دا ڈیتھ. اور ایسا کہ ایک اور بھی ہے کہ برائبری, اللہ کی قسم کھائیں گے اور اللہ کی قسم کھائیں گے. اور اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیا نمازیں ٹھیک پڑھی جا رہی ہیں یہاں پہ جو ہے نا, کون نماز صحیح پڑھ رہا ہے, اول تو پڑھی نہیں جا رہی نا, اور جو پڑھ رہا ہے وہ کس طرح سے پڑھ رہا ہے, جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے. بالکل آپ ایڈلٹری فورنیکیشن کو دیکھ لیں, آپ اس کو نہ صرف کیا جا رہا ہے بلکہ گلوریفائی کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے. پریشان بھی ہوتا ہوں. اب دیکھیں لیٹ سے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم واقعتاً پریکٹسنگ ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے, اللہ نوز بیسٹ. لیکن جو بندہ ہلکا پھلکا سمجھتا ہے کہ یار چلو یار میں پوری کوشش کر رہا ہوں دین میں چلنے کے لیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. یعنی سبحان اللہ اتنی پروفاؤنڈ آیت ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں, سب کو وارن کر رہے ہیں کہ ایسے فتنے سے ڈرو, ایسی آزمائش سے ڈرو کہ جو صرف تم میں سے جو ظالم ہے نا, گناہ گار ہیں یا مجرم ہیں, صرف ان پہ وہ فتنہ نہیں آئے گا. تم میں سے سو کوئی جو پریکٹسنگ ہے نا, یعنی ہو سکتا ہے وہ بھی انوالو ہو جائیں. جیسے ابھی یہ بات کی ہے نا کہ یار یعنی جو 3 بندوں کا جو نام لیا گیا ہے کہ ایک عالم ہوگا, ایک سخی ہوگا جو اتنا کرنے والا ہے, اور ایک مجاہد ہوگا, شہید. یعنی شہید سب سے پہلے جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. So when you ask this question to somebody نا کہ جہنم میں سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا, تو یوزلی نا لوگ سب سے وہ والے لوگ بتاتے ہیں جو بڑے بڑے نا برے کام کرنے والے, قاتل ہو گیا اور ریپسٹ اور مشرک ہو گیا, you know, شرک being one of the highest. تو اندازہ کریں کہ یہ فتنہ اتنا پھیل چکا ہوا ہے کہ یقین کیجئے گا کہ جو سو کالڈ سمجھ بیٹھے ہیں نا کہ نہیں یار ہم لوگ سیوڈ ہیں, ان کو دوبارہ جو ہے نا they have to rewind, وہ دوبارہ اپنا نا احتساب دوبارہ شروع کریں. تو انہی لوگوں کی یہ جتنے بھی لوگ ہم بات کر رہے ہیں جو کہ سامنے کچھ اور ہیں اور اصل میں کچھ اور ہیں, میں اس لاٹ کی بیسیکلی بات اس طرف اشارہ تھا میرا کہ یہ وہ لوگ ہیں یار جو صحیح ہونا بھی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. اب ریزن کیا ہے, ہو سکتا ہے ان کو صحیح کا ادراک نہ ہو, صحیح کی پہچان نہ ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ہماری سوسائٹی میں وائڈ اسپریڈ ہیں. اور وہ لوگ جو کہ صحیح ہونا چاہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ون وے اور ادر دے دیتا ہے, چاہے جلدی یا بعد میں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اچھا ایک حدیث بھی ہے نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ hasten to do good deeds, یعنی جلدی مچاؤ نیکیوں, یعنی نیکی کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ فتنہ جو ہے نا, فتنہ ایمرج کرے, بڑھ جائے. اور اس میں ہوگا یہ کہ تم میں سے مومن ہوگا بندہ, یعنی صبح مومن ہوگا اور رات کو وہ کافر ہو چکا ہوگا, اور اگر تو وہ رات کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. اب میں یہاں پہ اگر 1 منٹ کے لیے ہم لوگ فل سٹاپ دیں, یہ بات کافروں کی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے؟ مسلمان ہماری بات ہو رہی ہے یار, واللہ اس کی انٹینسٹی. اور یہ جو حدیث ہے نا شیخ, یہ آج کل کے دور کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ وہ سابقوا بالاعمال فتنہ, جب فتنے بڑھ جائے نا تو پھر تم نے اپنی سپیڈ تیز کر لینی ہے, اپنا 5-6 گیئر لگا لینا ہے. اب تم نے جتنے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اتنا اپنے اعمال بڑھاتے جانے ہیں. ہم لوگ انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں, when the fitnas are increasing we are more active in researching about fitnas, پڑھنا, ریسرچ کرنا, لوگوں سے باتیں کرنا, سارا لیکن سابقوا بالاعمال. تم نے کرنا ہے کہ تم اعمال میں پڑھو, مگر تم ریسرچ میں اور تم پارٹیز میں اور تم کہاں کہاں جا رہے ہو.
کہتے ہیں لیلی مظلم, جیسے رات کے اندھیرے آتے ہیں نا اس طرح فتنے آئیں گے. اور آج کل آپ دیکھ لیں مطلب یا تو مطلب شاید وہ لوگ ہماری بات نہ سمجھ پا رہے ہوں جو کہ اویئر نہیں ہے, جن کو نیوز کا پتہ نہیں ہے, جو لوگ سوشل میڈیا فتنہ بھی نہ سمجھتے ہوں, جو کہ دور ہیں ان سب سے. وہ صبح اٹھتے ہیں, چائے پی, اپنے اخبار پڑھا, روٹی پکائی وغیرہ, سو گئے, ٹھیک ہے, ختم. لیکن جو لوگ اویئر ہیں نا, جن کو یونیورسٹیز کالجز کو پتہ ہے, وہ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں لیلی مسلم کا مطلب کیا ہے. یار ایک کے بعد ایک بڑا فتنہ, ایک کے بعد ایک. اور فرمایا جیسے آپ نے کہا نا یسبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا اور یمسی مؤمنا ویسبح کافرا, یہ بات نہیں کہ سالوں بعد وہ کافر ہوگا, یہ ہے کہ رات مومن صبح کافر ہے. یعنی وہ اتنے جلدی دین کو بیچے گا, اتنے جلدی دین کو بیچ دے گا کہ ٹائم ہی لے گا. اچھا اس میں ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ جس دور میں ہمیں ڈسیپشن اور یہ ساری جو مطلب اگر ہم غور کریں جو دجال اس کا مطلب کیا ہے, دجل کا مطلب ایگزیکٹلی یہی ہے. اٹس ناٹ لائک صرف جھوٹ اور بڑا سا لائے, اٹس لائک ڈسیپشن, دھوکا ہے جس کے اندر تھوڑا بہت سچ اور کنفیوژن, جو ایگزیکٹلی ہمارا ٹاپک کنفیوژن. اس کے آنے سے پہلے ایسا ہی دور آنا تھا جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا. مطلب ہم اگر سائنس بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو کچھ علماء کے مطابق تو سارے مائنر سائنس پورے ہو گئے ہیں, سم سے کہ بس اب مہدی کا ٹائم آنا ہے. اینڈ مجھے تو یہ فیلنگ آتی ہے کبھی کبھار کہ جس ٹائمز میں ہم ہیں نا, things are just going to get even worse. Yes, exactly. Everything is deception ہے نا. آپ اٹھا لیں کس چیز میں دھوکا اور فیکنس نہیں ہے. سوشل میڈیا از ڈیسپشن. Yes. فلٹرز کیا ہیں, لوگ تصویر اپلوڈ کرتے ہیں فلٹر کے ساتھ, دیٹس ڈیسپشن. یار اس دن میری کل پرسوں کی بات ہے, وائف نے مجھے ایک ایپلیکیشن دکھائی اور اس میں نا میری پکچر تھی اور ہماری ایک فیملی, اس میں کہا کہ لیٹس ٹرائی, ان کو نہیں پتہ چلی, انہوں نے کہا وہ فیس نا کیا تھا, فیس سواپ نہیں ہوتا کہ فیس کو نا پتلا کرنے والی, اچھا تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, وہ ٹون ڈاؤن فیٹنس ہوتے, وہ اتنا میں آئی واز لائک ا ڈفرنٹ پرسن مین. میں نے کہا یار, میں نے کہا جو یہ جو پتہ نہیں بیوٹی ایپ تھی یا کیا ایپ تھی وہ اللہ عالم, نیور یوزڈ الحمدللہ, لیکن یہ کہ وہ آپ سر آپ کو ضرورت بھی نہ پڑی آج تک, یو آر پورٹریئنگ ا ڈفرنٹ فیس آل ٹوگیدر, کہ آپ ہو کچھ اور. دیٹس رائٹ. آپ یہ چھوڑیں, ابھی وہ اے آئی میں وہ آ رہا تھا نا ریسنٹلی, آئی ڈونٹ نو واٹس دیٹ کالڈ, شاید آپ میں سے کسی کو پتہ, جس میں ہاں ڈیپ فیکس شکل, مطلب آپ کی شکل سے کچھ بھی بلوا لیں گے, مطلب دیٹس لائک وہ تو ٹو مچ ہی ہو گیا ہے نا, اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایوری تھنگ از فیک یار. آپ کوئی چیز اٹھا لیں, کہیں پہ جینوئننیس ختم ہو گئی ہے اس دور سے. یو کانٹ ٹرسٹ اینی بڈی ریئلی. میڈیا اب ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں, کسی نے, ہم نے کتنی دفعہ ہم نے کوئی ویڈیو آتی ہے فارورڈ کر دیتے ہوتے ہیں, اللہ کو بھی پتہ لگتا نہیں بھائی یہ ایسا نہیں تھا جو آپ نے فارورڈ کیا, یہ چیز کچھ اور تھی, یو نو کٹ کر کے پیسٹ کر کے کہیں سے کچھ لگا کر, یو نو یو کانٹ ٹرسٹ اینی تھنگ. اور مکہ میں جو اس دن وہ جو کچھ عرصہ پہلے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, وہ جو ایک ریڈ اسٹارم تھا اور وہ سارا مکہ میں آ گیا اور سارا, تو وہ جو آپ نے پوچھا تھا عبد الملک سے, کیا نام ان کا, عبد الملک فرید سے, جو یوٹیوبر بھی ہیں, تو کہتے ہیں کہ علی بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ یار, and people are like کہ یہ آج ہوئے اور وہ سارا, so it's a fake دور. اللہ کے نبی نے پریڈکشن کی تھی. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انسان اپنے, سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بہت دور رکھے. یہ جو چیز ہے نا, یہ اس کو یوز کرے دعوت کا کام کرنے کے لیے, فیملی سے ان ٹچ رہنے کے لیے بس. یہ جو اسکرولنگ اور ٹائم گزارا ہے نا اس پہ اکیلے, وہ بھی اسپیشلی, this is death wallahi, this can cost you your آخرہ. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں سبحان اللہ, ہم چاہے یہ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, وہی آپ نے موبائل کی بات کی ہے, ہمیں نا واللہ جاگنے کی ضرورت ہے, یعنی خود بھی جاگے اور لوگوں کو بھی جگائے. we have to turn the tables over. یار اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ٹول دیا, اگر آپ تھوڑا آپٹیمسٹک ہو کے سوچے نا, یار پہلے آپ اگر کوئی حق بات کہتے تھے, میں ایک مثال کہتا ہوں, یار آپ کے سامنے 5 بندے 10 بندے ان مجمع کو بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے اعمال بھی بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت صاف ہے. آپ ایک وقت پہ ہو سکتا ہے کتنے ہماری آج کی پاپولیشن ہے دنیا میں, یار سبحان اللہ, آپ انٹینسٹی دیکھیں, گریوٹی دیکھیں کہ آپ ہنسانا, یعنی ہم جیسے پیسے کمانے کی بات ہو رہی ہو نا, سارے کان کھڑے کر لیتے ہیں. یار آخرت کی کس کو فکر ہے؟ تو ہمیں واللہ خاص کر ہماری ینگ جنریشن کو جو آلریڈی ان چیزوں میں انوالوڈ ہے, یار آپ اس کو پازیٹیوٹی میں لے کے آئیں. اگر آپ بولیں گے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر ہم اپنے بچوں کو بولیں نا موبائل سے دور رہو, واللہ اٹ وڈ بی ویری ویری, نہیں اٹس امپاسبل. یعنی آپ نے دیکھیں یہ ایسی چیز آ چکی ہوئی ہے, آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کو لے کے جانا ہی جانا ہے, آپ کاز اٹھانے کے لیے, کچھ بھی کرنے کے لیے. تو سبحان اللہ ہم نے especially in your kind of business, ہم سر اینی ٹائم نہیں آپ دیکھیں یار, آپ کے بچے ہیں فار ایگزامپل,
باہر جا رہے ہیں, آپ کا بیٹا فار انسٹنس کہیں ٹرپ پہ جا رہا ہے اسکول کا یا کالج کا, تو یو ہیو ٹو گیو ہم دا موبائل. اب آپ ان کو 33 تو دے نہیں سکتے ایٹ لیسٹ یو نو. یار ویسے میں سوچتا ہوں کہ یار ہمارے جو پیرنٹس تھے اور ہمارا جو بچپنا تھا اس وقت تو فونز, جب ہم چھوٹے تھے تب تو فونز نہیں تھے. ہاؤ ڈیڈ آور پیرنٹس ٹرسٹ اس ود گوئنگ ٹو اسکول اینڈ کمنگ بیک اینڈ ناٹ بینگ ان کانٹیکٹ ود اس؟ آپشن نہیں تھی, لینڈ لائنز والا سین تھا, دو گھروں میں چلے جاتے تھے دوسرے کو. میں آپ کو پریکٹیکل نہیں, ان ٹوڈیز ورلڈ کین یو ٹرسٹ your children just like that? دیکھیں واللہ آپ کو نا ایک بڑا ایک ریلیشن بلڈ کرنا پڑتا ہے. آپ کو آج کی جنریشن, آپ کے بچے, ان کے دل میں ایک چیز ڈالنی ہے, بیٹا مجھ سے مت ڈرو, میں نے تمہارا حساب نہیں لینا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے, میں چاہے نہیں ہوں, میں دور ہوں, میں باہر ہوں, کہیں بھی ہوں, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو واللہ یہ ہمیں جو ہے نا, جیسے آپ دیکھیں نا, سبحان اللہ, مجھے یہ بتائیں واللہ اٹ ریلی ہرٹس می, ہمارے بچے جتنا جنات اور یہ اسپوکی اور یہ وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں, واللہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. ہم ان کو کس وہ ڈگر میں لے کے جا رہے ہیں. وہ اپنی آنٹیوں سے, خالاؤں سے ملتے ہیں, وہ بھی ان کو ڈرونی کہانیاں سنانا شروع کر دیتی ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کا ڈر کا پیدا کیا اپنے بچوں کے اندر. اور اس لیے جب وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جاتے ہیں نا, تو باہر ہی گورے کہتے ہیں کہ پاکستانی اور جو انڈین خواتین ہیں جب یہ آؤٹ ہوتی ہیں نا, تو گوروں سے بھی زیادہ آؤٹ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ابا جی نہیں ہے نا, اما جی نہیں ہے. اچھا ایک اور اس کا ایسپیکٹ, ہر بندے میں خیر ضرور ہے, ہر بندے میں خیر ضرور ہے. چاہے آپ جتنے بھی ڈیپ چلے گئے ہیں نا, ڈونٹ بی ڈسپوائنٹڈ, یو کین آلویز ٹرن بیک, یو کین آلویز کم بیک. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یار, شیخ کمال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کے ڈیفینیٹلی بہت فتنے کا دور, جس میں یہ جو فتنہ تھا نا کہ قرآن خلق ہے یا اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. وہ تمام جو ہے نا وہاں کے حکمران اور علماء مل گئے اور بھٹک گئے, اور جو نہیں بھٹکے تھے, جو امام احمد بن حنبل کے ساتھ تھے, وہ بھی الٹیمیٹلی سائڈ لائن ہو گئے, انہوں نے بھی گیو اپ کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ہی واز لاسٹ پرسن اسٹینڈ اپ, نہیں قرآن خلق نہیں ہے, کیونکہ خلق ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے, اللہ کا کلام ہے. خیر, آپ یقین جانیں ڈیبیٹس ہوئیں, علماء کو بلایا اور سارا, لیکن وہ he was knowledgeable, he overtook everyone. بادشاہ نے کہا ایسی کی تیسیز بندی کی, میں کنگ ہوں یا وہ کنگ ہے, پکڑو اس کو جیلوں قیدیوں کی طرح, زنجیروں میں گھر سے نکالو, اور صرف جیلر نے جو بلکہ پورے معاشرے میں اس کو پھیراؤ, اس کو ہیوملٹی اور اس کا سائن بناؤ ذلت کا, اور پھر اس کو پھینک دو کہ اس کا اینڈنگ کیسی ہوگی وہاں پہ, اور وہاں پہ اس کو ٹارچر کرو اور مارو. اب امام احمد بن حنبل پہ ریڈ ہوا, پکڑا ان کو, زنجیروں میں بیٹا, اور پھر تمام, امیجن ایک اسکالر ہو جس کا بڑا اچھا امپریشن ہو, لوگ دیکھیں کہ پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے اسے, ڈیفینیٹلی غلط کام کیا ہوگا. اینڈ امام احمد بن حنبل واز سیئنگ کہ یار, he said after many years, I was saying to myself کہ what kind of ending is this, what kind of humility is this. ٹھیک ہے خلاص جان بچانے کے لیے کہہ دو, ٹھیک ہے, لیکن he was contemplating کہ یار ٹھیک ہے بول دو, اور جو بھی کہنا اپنی جان بچاؤ, نکلو یہاں سے, this is humility. And while he was taking ان کو کیا جا رہا تھا نا, ایک شخص آیا بھی ایسے, اور ان کے نا قمیض کو پکڑا اور کہا کہ آپ نے امام احمد, آپ نے ابو الحیثم کا نام سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں نام تو سنا ہے مگر کبھی ملا نہیں ہوں. the famous robber, thief, notorious guy of Baghdad. یہ وہ تھا کہ لوگ اپنے راستے چینج کرتے تھے اسے بچنے کے لیے. he was a notorious person. کہتے ہیں I'm ابو الحیثم, میں ابو حیثم ہوں. کہتے ہیں کہ مجھے 18,000 کوڑے پڑے ہوئے, لکھا ہوا ہے میری کمر پہ میری حرام کی وجہ سے. میں شیطان کو پلیز کرتا ہوں دنیا کے لیے, اور کوڑے میں نے کھائے اور برداشت کیے. امام تو رحمان کو پلیز کر رہا ہے آخرت کے لیے, کوڑے کھا لے لیکن کمپرومائز نہ کریں. اکبر ہاں صحیح بات. اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ this shook me so hard, and کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا سوچ, کہتا ہے I lost everything, I was just thinking کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس چور نے, اس تھیف نے مجھے لیسن دیا کہ ڈونٹ گیو اپ. جب میں نے باطل پہ ہوتے ہوئے اور شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے میں لوگوں کو نہیں چھوڑتا ہوں کہ مال غصب کرتا ہوں دنیا کی زندگی کے لیے, تم تو رحمان کو پلیز کرو آخرت کی زندگی کے لیے. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ یعنی ہسٹری بتاتی ہے اتنی ان کو مار پڑی ہے یعنی احمد بن حنبل کو, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو اتنی مار پڑتی نا وہ بھی دم توڑ جاتا. اور بعد میں آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے
وہ ساری زندگی پھر صحیح طرح جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پائے, یعنی ہی واز سو ہرٹ, ان کو اتنا ویب سے مارا جاتا تھا, لمز اور ان کی وہ ہڈیوں کا, اللہ اکبر, حق پہ رہتے ہوئے ہم اگر کوئی دیکھ ہم جھوٹ بولتے ہیں, بولتے تم جھوٹ بول رہے, ہمیں غصہ آ جاتا ہے, ہم غلط ہوتے ہوئے بھی ہمیں کتنا غصہ آتا ہے, اللہ تو ان کو بہت مارا گیا. اور پھر جو ہے نا وہ جو اب جب ان کو مقبولیت ملی اور پھر وہ امام اہل السنہ والجماعہ بنے, اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی ایک ٹائم کے لیے دیتا ہے, پھر سرخرو کرتا ہے جب صبر, ان اللہ مع الصابرین, تو وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اللہم ارحم ابا الحیثم, اللہم ارحم ابا الحیثم, چور کے لیے دعا کہ یا اللہ اس پہ رحم کر, کیونکہ اس نے جو مجھے استقامت دی نا. تو بات یہ کہ ابو الحیثم تو بہت بڑا رابر تھا, آپ اتنے بڑے رابر تو نہیں ہے نا, اتنے بڑے گناہگار تو نہیں ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں بھی خیر ہے جو سن رہے ہیں, آپ بھی you still have the door to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. جب تک غرغرہ نہیں ہوتا نا, جب تک روح پاس نہیں کرتی, آپ کے پاس موقع ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی نیک اچھا کام لینے ہیں انشاءاللہ. آپ پہ خیر بھری ہوئی, اپنے ٹرو پوٹینشیل کو جانیں اور اپنے پوٹینشیل کو ویسٹ نہ کریں. So what do you have to say about that regular guy out there in the society جو کہ اس سارے کنفیوژن والے دور سے گزر رہا ہے؟ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ گیٹ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. واٹ آر سم آف دا پریکٹیکل اسٹیپس جو کہ اس کو لینے چاہیے ٹو گیٹ دا بصیرہ, کہ حق کا راستہ کون سا ہے, کہاں جانا چاہیے؟ بیکاز ایون وین یو ڈائیو انٹو دا پریکٹسنگ ورلڈ تو بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے زیادہ فرقے اور یہ اتنے زیادہ ہر امام اپنی بات کر رہا ہے, تو کہاں جانا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے جو لاسٹ کچھ دروس تھے نا حرم میں, ان میں دیے, اور ان میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ اے میرے اسٹوڈنٹس, طلباء کرام, اپنے آپ کو اس فتنے کے دور میں علم کے زیور سے لیس کر لو. بالکل تم پہ گولیاں برسیں گی, تمہیں جو آرمر پہننا ہے نا وہ تم نے علم کا پہننا ہے. بیکاز علم سے نا حلم آتا ہے انسان میں, تحمل آتا ہے انسان میں, انسان فوراً سے جمپ نہیں کر ڈالتا, آپٹیمسٹک ہو جاتا ہے, ڈپریشن نہیں آتا, اینگزائٹی نہیں ہوتی. علم جو ہے نا وہ اس کنفیوژن کو دور کرتا ہے. دیکھیں کنفیوژن ہوتی اس لیے کہ جب آپ کی کوئی اینکر نہیں نا, کوئی گراؤنڈنگ نہیں. اب آپ اگر ہم کسی چیز کے اوپر اوپینین لیں, اوپینین ہر بندے کا اوپینین ہے. میں آپ سے کہوں یار کرکٹ کے اندر رول چینجز کرنی ہے, آپ بتائیں کہ اگر آپ کا ایک اوپینین ہے, آپ کا ایک اوپینین ہے, ہم بحث کرتے ہیں, ہم سالوں سال بحث کر سکتے ہیں کہ یار رائٹ ایسے نہیں ہونی چاہیے, اتنے آگے کر دو, اتنے پیچھے کر دو, فیلڈر اتنے نہ ہو, 10 کھلاڑی ہو, 12, مطلب وی کین جسٹ گو آن اینڈ آن اینڈ آن. جب تک کوئی گراؤنڈنگ نہیں ہوگی نا, کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا. ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے, اور یہ وہ علم نہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. بائی دی وے یہ حدیث ضعیف ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ اٹس ضعیف حدیث نہیں, یہ میں سے فیبریکیٹڈ موضوع ہے, من گھڑت. ہاں مطلب یہ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل, جو کہ ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو یہاں جو نالج وہ چین چلا گیا لیکن علم نہیں حاصل کیا اس نے. آج کل لوگ چین جا کے کاروبار ہو رہا ہے, کاروبار بہت ہو رہا ہے, شادی کر لی. تو خیر وہ جو بات ہے نا وہ یہ کہ آپ جو علم بات ہو رہی ہے نا, علم وہ ہے جو اللہ کے نبی کو کہا کہ اقرا, آپ پڑھیں. تو اللہ نے کہا ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھ سکتا. پھر کہا اقرا ما انا بقارئ, پھر کہا اقرا ما انا بقارئ. جب تک جبریل نے یہ نہیں کہا نا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا, پھر اللہ کے نبی بول اٹھے. مطلب علم وہ ہے جو رب سے اٹیچ کرے, جو رب سے تعلق جوڑے. وہ علم ہی نہیں ہے جو آپ کو رب سے آپ کو گاڈ کانشیسنس آپ میں پیدا ہی نہ کرے, وہ علم ہے ہی نہیں. یار ایسے اٹس لائک اے جی پی ایس. آج کل کی دنیا میں اگر آپ ایک ایسے شہر میں آ گئے جو راستوں کا بالکل نہیں پتا, تو علم جو ہے نا آپ کے لیے وہ جی پی ایس ہے جو آپ کو راستہ دے. یار طالبان کو دیکھ لینا, پوری دنیا کا میڈیا انہیں خلاف لگا پڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے کیسے ان کو نصرت دی, فتح دی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ الا باذن اللہ, باذن اللہ. صحیح بات ہے کہ کب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ پوری دنیا پہ بڑوں پہ غالب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یعنی یہ کینوں نے کہا تھا یہ کہ جب وہ جو داؤد بھی اس لشکر میں تھے نا, اور جالوت سے وہ جو لیڈ کر رہے تھے ان کو, تالوت لیڈ کر رہے تھے, فلسطین جانا تھا. اور وہ بیسیکلی ٹیسٹ اللہ نے ٹرائل دیا ان کو کہ یہ جو نہر ہے نا اس سے پانی نہیں پینا, اگر پینا تو مٹھی بھر چلو بھر پینا ہے, ورنہ نہیں پینا. اور شدید پیاس, اس پہ نے کہا یہاں میں ایمان کا ٹیسٹ کروں گا ان سے, اور اکثریت نے پی لی, اور تھوڑے چند باقی رہ گئے. کچھ روایت میں تھا کہ 313 باقی رہ گئے, ٹھیک ہے نا, بدری جتنے تھے. اور کہتے ہیں کہ ہم تو ہار جائیں گے, ہم کدھر, ان کو تو بڑا لشکر ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ, کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑے سے لوگ بڑوں پہ غالب آ گئے. اب یہ دیکھیں آپ طالبان کے پاس تھا کیا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن مارا چپیڑے امریکنز کو, انڈینز کو. ویک اینڈ میک گائے سٹنگ بیہائنڈ دی ٹیبل جو کہ تلاوت کر رہے ہیں طالبان میں سے نا, کیا ہے اس کے پاس, کون سی ٹیکنالوجی ہے یار. پھٹے پرانے کپڑے ہیں, وہ ایک پگ باندھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور سویٹی سا فیس ہے,
بس ایک وہ رائفل یا کلاشن کو رکھی ہوئی ہے. اس میں ہم نے وہ جو ہے نا لوگ امپریشن جو بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے, ہم نے کہتے جس نے پگ باندھی ہوئی ہے, یہ شلوار قمیض پہنی ہے, یہ بس جاہل ہے. یہ جاہل, آپ یہ بچے سے کہیں کہ ایک جاہل آدمی کی شکل بناؤ اور ایک پڑھے لکھے کی شکل بنا دو, ڈرا کر دو, تو وہ کیا بنائے گا, وہی بنائے گا. اور آج ایک پتہ نہیں دا ٹائمز نے یا کس نے ایک وہ پوسٹ ڈالی ہوئی تھی, طالبان کا ایک وہ بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی اور اس پہ غالباً قاضی کی چیئر پہ یا کوئی بڑی چیئر تھی, اینڈ دے ور sarcastically saying کہ he became a قاضی اور جج without a degree, lol. دیکھا میرے خیال سے وہ آپ نے دیکھا. تو سبحان اللہ, اللہ کے نبی کے پاس کون سی ڈگری تھی, پھر تو اللہ کے نبی کا بھی انکار کر دیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یقین کریں یہ بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, یہی جو بات ہے نا کہ بندہ صبح مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا, یقین کیجیے گا ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ دین کا ہم لوگ نا تمسخر کرتے ہیں. آپ یقین کیجیے گا, فور انسٹنس میں آپ کو بات بتاؤں, داڑھی کی بات اگر کر لیں, ٹھیک ہے, کیا یار اگر اب بڑے ہمارے بڑے کہیں, دوست کہیں, یار آج کے زمانے میں تم داڑھی کی بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے, حالانکہ یہ سنت کس کی ہے مجھے بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آپ کا ایک کلمہ, وہی بات آتی ہے, آپ کا ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہو کہ وہ آپ کو جو ہے نا جہنم کے پاس لے جائے. اس میں ایک چیز اور بلکہ اسی سے مجھے یاد آئی کہ اکثر ہمارے یوتھ ہے نا یا جو بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار آج اسلام پریکٹس کرنا بڑا مشکل ہے, اسلام اتنا عجیب ہے, ایوری تھنگ از حرام, اور ہر چیز میں آپ جی روک ٹوک ہے. دی تھنگ از کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہاں سب کچھ حرام کو ہی پروموٹ کر دیا. اسلام میں اتنی چیز حرام نہیں ہے, لیکن جب سب چیز آپ کی سوسائٹی میں ایوری تھنگ از حرام, تو دین اسلام تو کہے گا نا حرام چیز حرام ہے. اور جو حلال ہے, جیسے داڑھی کی ایگزامپل دے دی, داڑھی کو اتنا عجیب کر دیا ہے, مطلب کہ اینی تھنگ دیٹ واز مے بی 50 ایئرس 60 ایئرس بڑی نارمل چیزیں ہوتی ہیں. مطلب آپ 60 سال پہلے چلے جائیں, کسی گھر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کانسیپٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جتنے مرضی ماڈرن ہو جائے, شادی کا کانسیپٹ تھا. اب 20 سال پہلے تھوڑا سا عجیب لگتا تھا بوائے فرینڈ. اب پریکٹسنگ پیپل مسلمز ایون ان پاکستان, ان کو شاید اتنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, یار یہ مطلب یہ چیز بھی حرام ہو سکتی ہے, اچھا یہ بھی حرام ہو سکتا ہے, یار ہم اگر تھوڑی بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. مطلب دے آر سو کنفیوزڈ بیکاز برائیوں کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے, اتنا نارملائز کر دیا گیا, اینڈ دیٹس واٹ از ہیپننگ ناؤ. اگلا جو فیز آ رہا ہے نا اگلے 10 سال 15 سال, LGBT ہوموفوبیا, دس وڈ بی ویری نارمل. پیپل ول تھنک یار نہیں یار یہ چیز یار اس میں کیا غلط ہے, یار اس میں کیا غلط ہے, اس چیز. اینڈ دس اٹیک از ناٹ جسٹ فرام دس سائڈ. یہ اٹیک اس کو نا زیادہ میک شور کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے علماء کی بھی مدد لی ہے, یو نو کوٹ اینڈ کوٹ علماء. مطلب ہم لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ انہوں نے پیدا کر دیے ہیں جو علماء کی حیثیت سے لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں, اینڈ دے آر ایکچولی مس گائیڈنگ پیپل ٹورڈز دیز تھنگس. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں, ہم جو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ غلط ہے, یہ نہ کریں. ہم لوگوں کی مثال ایسے ہے, فار ایگزامپل اگر تو کوئی ٹریفک آ رہی ہو اور ہم یعنی سائنیج ہم نے لگا کے بیٹھے ہیں کہ یار آگے جاؤ, آگے نہ جاؤ, آگے ڈینجر ہے, آرام سے جانا. تو لوگ کہتے اچھا یہ وہی والی بات ہوگی, لوگ بولیں گے یار ہمیں نہیں پرواہ, خالی ولی ہم جائیں گے ہی جائیں گے. تو ہم لوگ ابھی وہ ایک ایسی آپ یہ کہہ لیں کہ پکچر پیش کر رہے ہیں کہ یار وی ہیو ٹو بی الرٹ, وی ہیو ٹو بی الرٹ. اور الرٹ کس طرح ہونا ہے, بالکل قرآن و حدیث کو پڑھ کے. یعنی ایک بندہ جو آج کل یہ سمجھتا ہے کہ مرد کا عورت کو ٹچ کرنا حلال ہے, That's what I'm talking about. یہ میں بھی اس پہ, یا سود دینا تو حلال ہے, لینا مطلب دینا تو حرام ہے, لینا حرام نہیں ہے. سود بھی ایک ہی ہے, تجارت بھی ایک ہی ہے, اس میں فائدہ ہوتا ہے. آپ کسی اور کے ساتھ سیکلوژن میں بیٹھ سکتے ہیں. مطلب if you read the basics of Islam, the most basic, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اوتھینٹک حدیث ہے, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے ماتھے میں کیل ٹھوک دو, جیسے کہ نام ہے کو ٹچ کرو. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لیا کرتے تھے, عورتوں سے ہی بیعت لیتے تھے, لیکن کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امت کے باپ ہیں, انہوں نے امت کی بیٹیوں سے ہاتھ نہیں ملایا کہ اینڈ ہی نیور ٹچ. ایون ایک عورت نے ہاتھ بھی دیا کہ بیعت لے لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی سے ہاتھ ٹچ نہیں کرتا. حضرت عائشہ کہتے ہیں آج تک آپ نے کسی نامحرم کو نہیں چھوا. اور آج ایک نیا انسان آئے کہتے ہیں کہ اٹ ہیز نتھنگ, اور پھر لوگ کہتے ہیں ہاں بات تو لاجیکل ہے, بات تو ایون یو کین کس ا نان محرم, وہ جو آپس میں کولی ہوتا ہے وہ تو فلائنگ کس ہوتا ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے. سو دیز پیپل دیر از نو گراؤنڈنگ میں, تو پھر بس ہر کسی کی اپنی عقل ہے جس کو جو صحیح لگے. پھر آپ کو نا لوگ گھمائیں گے, جیسے آپ اف یو آر اے لیف, ہوا چلی تو آپ وہاں کبھی گریں گے, کبھی یہاں گریں گے. بٹ اف یو آر اے ماؤنٹین,
ہوا کے چلے طوفان بھی ہے نا, you stay in your place. Why? Because your axiom, your grounding is foundation is very strong. تو ہمیں فاؤنڈیشن اسٹرانگ کریں قرآن حدیث پڑھ کے, اور قرآن و حدیث کے ساتھ ہسٹری کا نالج بھی ہو, اپنے آپ کو گروم کریں کہ آج ہو کیا رہا ہے. ورنہ اگر آپ BBC, CNN, فاکس نیوز دیکھیں گے نا, اور آج کل کی ٹی وی دیکھیں گے, تو آپ ان کانسیپٹ سے بلیو کرنا شروع ہو جائیں گے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, اور آپ سب کانشیسلی نہ چاہتے ہوئے اسلام ہیٹر بن جائیں گے, اور الٹیمیٹلی فتنے کا شکار ہوئے. کیونکہ جو فرمانا کہ وہ ینطق فیہا رویبدہ ہر جگہ موجود ہے. ایک غلط امپریشن تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث میں ٹیچنگز ہے نا, یہ بڑی مشکل ہے یار. اگر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے گائے جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا, تو مجھے نا قرآن سمجھ نہیں آئے گا. لیکن یقین کریں, مطلب آئی یوزڈ ٹو بی ون آف دوز گائز, مجھے یہی امپریشن تھا کہ یار قرآن بڑی مشکل کتاب ہے یار, اگر ترجمے سے پڑھنا بھی شروع کیا تو کہاں سمجھ میں آنے والی چیز ہے. لیکن یقین کریں, میں سمجھتا ہوں لوگوں کو یہ بات بتانے والی ہے کہ قرآن خود سے پڑھنا ٹرانسلیشن سے کم از کم ہر انسان کو ایک دفعہ گزرنا چاہیے. گورا ہے ڈاکٹر, ایتھیسٹ تھا, کہتے ہیں کہ میں دین میں آ رہا تھا نا, تو مجھے لوگوں نے انسٹرکشنز دینا شروع کر دیں, یہ حرام یہ حلال, یہ حرام یہ حلال. کہتے ہیں the next day I was about to leave Islam. اچھا. until I read the Quran. کہتے ہیں thank God I read the Quran. اور اس کی انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو فیکٹ چیک کر لیجیے گا, یہ لارنس براؤن کی بات ہے. Yes. اچھا. He said کہ only 3% of the Quran is instructions, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. 97% of the Quran is ethical, moral values, رب کا تعلق کیسے ہونا چاہیے, how to follow those ideal personalities, role models, پچھلے قوموں نے کیا غلطیاں کی, ان کی غلطیوں سے سیکھو and be a better version of yourself. Only 3%. and people, ہماری بھی غلطی ہے, لوگوں کو آتے ہی دین میں جو نا یہ حرام وہ حرام وہ شروع کر دیا. بھائی ان کو ایتھکس تو پڑھاؤ. ابن مبارک, عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ تعلمت العلم 20 سنہ بلکہ 30 سنہ, سوری تعلمت الادب, میں نے ادب سیکھا 30 سال, وتعلمت العلم 20 سنہ, کہ میں نے ادب سیکھا 30 سال اور میں نے علم سیکھا 20 سال. تو ہم جب شروع اپوزٹ کرتے ہیں نا, تو ادب از ویری امپورٹنٹ. حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا, اٹ از اے فارمولا فار چینج. اور وہ کیا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ شروع میں ہی حلال اور حرام کے احکامات نازل کر دیتے ہیں قریش مکہ پہ یا مومنوں پہ, تو وہ کیا کہتے ہیں, لا واللہ لا نترک الخمر ابدا. صحیح بات ہے. لا واللہ لا نترک الزنا ابدا. ہم اللہ کی قسم بالکل اب دیکھیں ہم زنا نہیں چھوڑیں گے اور خمر نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے المفصلات یعنی قرآن میں جو یہ لاسٹ پورشن ہے نا وہ نازل کیا, جو کہ پہلے نازل ہوا مکہ میں تھا کیونکہ ہارٹ سافٹنگ کرنے تھے. فیہا ذکر جنہ والنار, اس میں جنت اور نار کا ذکر تھا. ریالٹی سمجھائیے, ریالٹی سمجھائیے کہ بھائی تمہارا ویژن کیا ہے, تمہارا تمہیں جانا کہاں پہ ہے, اصل تمہارا لائف وہ ہے. پھر جس کی وجہ سے دل نرم ہوئے, اور جب حرام کے احکامات آئے شراب کے, تو مدینہ کی گلیوں میں نہریں بہ رہی تھیں شراب سے, ریڈی تھے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے نا, ان کے جو کپس, وہ جو ان کے دل ہے نا, وہ الٹا کر سکتا ہوں, اس میں کچھ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ الٹے ہوئے ہیں, ایسے ہوئے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہوئے ہیں. آپ اس میں گیلنس بھی ڈالیں گے تو نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو ایسے کر لیں, جنت اور جہنم کے ذکر کر کے, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت اور خوف ڈال کے, پھر اس میں آپ آدھا لیٹر بھی ڈالیں گے تو پورا کا پورا آ جائے گا. دس مینس دیٹ وی شوڈ ریکمینڈ پیپل کہ وہ آخری جو پارے ہیں نا, اگر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کبھی قرآن نہیں پڑھا تو سٹارٹ فرام 28واں پارہ میں بھی. بالکل, اب تو اتنی بریف تفاسیر موجود ہیں, تو I think we should mention some of them. I think we should mention some books as well. مجھے آج کل بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھے ہم ایک لیول پہ پہنچ گئے ہیں, اب وی وانٹ مور, آپ ہمیں کوئی کریکولم بتائیں. ویسے تو ہمارے ماشاء اللہ بھائی شیخ مغیر لقمان, ان کا دا اکیڈیمک ڈسکورس میں ایک ٹائٹل ہے بکس یا ریڈنگ بکس ٹو بیکم اے داعی اور سم تھنگ لائک دیٹ. وہ لازمی سنیں, اس میں بہت ڈیٹیل سے بتایا. I think we can mention, ساتھ we can mention in the discussion. ساتھ اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دوسرا بات یہ ہے کہ اسٹارٹ فرام قرآن, قرآن کا بیسک ترجمہ, اور سب سے بہترین آسان جو ہے وہ سعودی عرب نے جو پرنٹ کیا ہوا ہے نا, موٹی سی کتاب ہے, اس میں بیسک تفسیر بھی ہے. اصل میں نہیں, جو سعودی عرب نے پرنٹ کیا ہوا ہے, جو مکہ میں بہت اویلیبل ہے, ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے. اچھا, اس کی بیسک ٹرانسلیشن بھی اس میں ہے, وہ بھی کریں. احسن البیان بہت کمال کا شیخ صلاح الدین یوسف صاحب کا, اس میں جو احسن البیان جو تفسیر ہے اس کی وہ بڑی کمال کی ہے. پھر آپ دارالسلام بک سٹورز ہیں, ان کو وزٹ کریں. ون آف دا موسٹ آتھینٹک اینڈ ہائی کوالٹی پیپر بک سٹورز اویلیبل ان پاکستان. آن لائن جو بھی مٹیریل ہے وہ اوتھینٹک ہے, ہوائی باتیں اور ڈریمز پہ مبنی کوئی چیز نہیں, الحمدللہ. تو وہاں پہ جائیں.
سیرت پڑھنی ہے تو آپ دا سیلڈ نیکٹر پڑھیں, انگلش میں پڑھنا ہے تو, اردو میں پڑھنی ہے تو الرحیق المختوم پڑھیں, حدیث کی بک کھولی ہے تو آپ لے لیں پرچیز کر لیں, انگلش اور اردو میں بلوغ المرام کر لیں, بلوغ المرام بعد میں جائیں, فی الحال آپ اربعون نوویہ پہ آ جائیں, ٹھیک ہے, یا ریاض الصالحین پہ آ جائیں جس میں توبہ استغفار کے باب بھی ہیں اور اللہ سے محبت اور سب باب بھی ہیں, تو سٹارٹ فرام ریاض الصالحین. آپ نے وہ سیرہ کی بات کی نا, واللہ سیرہ نے جتنا ہارٹ سافٹ کیا نا اور جتنا علم دیا جائے نا, اور یقین کریں کتنی دفعہ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو, وہ ایک بار نہیں یار, آپ کا دیکھیں, اگر آپ لائف سٹوری ہے کسی کی, آپ نے ایک بار پڑھی, آپ کہتے ہیں یار دوبارہ کیا پڑھنے کی ضرورت ہے, بٹ دس از دا لائف سٹوری آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا دل یار بھرتا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں کہ ان کی لائف وہ ٹائم لائن کیسی تھی, اس میں آپ جو ویژولائز کرنا شروع کرتے ہیں وہ ساری چیزیں, اور کچھ چیزیں تو نا وہ سچ میں امیجن نہیں ہو پاتی کہ یار ایسے کیسے ہوتے ہیں. اور یہی چیزیں سیم صحابہ کے ساتھ بھی, جب آپ ان کی سٹوریز پڑھتے ہیں آپ سوچتے ہیں یار یہ ایسے کیسے ہو سکتے تھے, ان کا ایمان اس طرح کیسے تھا, یو نو ان کا ویژن اور پرپز آف لائف بالکل کچھ اور ہی تھا. ہم لوگ پتہ نہیں کس اور اچھا پتہ کیا, وہ ایک ٹیچر نے نا کہا اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ تم قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. آپ ایک بار اس اسٹیٹمنٹ کو ذرا سوچیں کہ جب اس میں اگر یا ایھا الذین آمنوا کی بات آ رہی ہے یا ایھا الناس کی بات آ رہی ہے, بندہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں, اب یہی اگر ہم پرسیپشن رکھیں گے نہیں یار یہ آیت فلاں گروپ کے لیے بنو اسرائیل کے لیے ہے اور یہ اس کے لیے, تو پھر تو قرآن ہمارے لیے ہوتا ہے. اپنے دوست بھی آتے ہیں یار یہ اس کو بتاؤں گا, یہ آیت نا اس میں زیادہ تر بیوی آتی ہے یار برو تالی غلطی سے مار دیا میں نے, نہیں برو یہ ماری ہے جان بوجھ کے ہماری بھابھی کیونکہ پکڑے آوے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو ہیو دیٹ پرسیپشن یار, جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو نا, آپ دیکھیں آپ نے طالبان کی بات کی ہے, واللہ کیا طالبان جب یہ آیت پڑھتے ہوں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ان کا ایمان کہاں تک پہنچ چکا ہوگا, اور ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ, یہ آیات ہے یار, یہ مجھے طالبان کی انہوں نے تلاوت بھی اذا جاء سورہ نصر ہی کی نا, اور یار وہ کہتے ہیں نا ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا, ہم نے نا جہاد کو اصل میں دنیا سے محبت اتنی زیادہ آ گیا نا, the word جہاد is that we hate, it pains, you know, it pains. حالانکہ اللہ کے نبی کی زندگی کا اتنا most of the portion was in jihad فی سبیل اللہ. صحیح بات, چوٹی اسلام کی چوٹی کہا گیا ہے. اور فرمایا کہ واللہ اگر ہم ویسے ایک ٹاپک جہاد رکھنا چاہیے کہ مجاہد کے فضائل کیا ہیں, ہم نے تو جہاد کی بات کرنا چھوڑ دی. مجاہد کو نہ قبر کا عذاب ہے, جو جنت میں اس کے وعدے ہیں, اس کو موت کا ٹارچر نہیں ہے. قبر کا عذاب ایک بچے کو بھی دیا جائے گا جو بچہ فوت ہوا. سعید بن زید یعنی سعد بن معاذ تھے جن کی وفات پہ اللہ کا عرش کانپا اور 17,000 فرشتے آئے. صحیح بات ہے. ان کو بھی the grave squeezed him until it left him. لیکن ایک مجاہد ہوگا. کیوں؟ اللہ کی نے فرمایا کہ یہ جہاد میں نا اس نے وہ قبر کے عذاب کو, یہ ٹارچرز ہے نا اپنے سامنے تلواروں کی آپس پہ ٹکرانا اور گولیوں کو گزارنا, اس نے وہ دیکھ لیا تھا. ایکچولی یو نو اگین یہ دور جو ہے نا کنفیوژن کا دور ہے. کیوں جہاد کے بارے میں بات نہیں کی جاتی؟ کیونکہ جہاد جیسے چیز کو بھی نا وہ کنفیوز کر دیا گیا ہے. یو نو اگر آپ جہاد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک تو لوگ غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں, وہ نا سازش کا پورا حصہ ہے کہ جہاد کو ٹیررزم کے سے کنفیوز کر دیا. 120-30 سال سے لگے ہوئے جہاد پہ. ایون جو قادیانی شروع کی تھی اس میں بھی ون آف دا فرسٹ تھنگز دے ٹرائی ٹو ریموو واز کہ جہاد کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. تو یہ 150 سال سے لگے ہوئے جہاد کی, ان کو تو ڈر ہی تھا کہ جہاد مجاہد ختم ہو, لڑنے والے ختم ہو جائیں. اچھا کچھ اسکالرز ہیں ہمارے پاس, وہ ان کو جب پوچھنا جہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جہاد اسلامک ریاست کے بغیر تو ہو نہیں سکتا, جو کہ یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. کہ اسلامک ریاست کیا کون کرے گا, کیسے اعلان ہوگا؟ اسلامی ریاست کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. بندہ کہتا ہے او بھائی مجھے مارو یار. مطلب there are people اسے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلامی ریاست یہ بھی نہیں کہ میں آج گن اٹھاؤں اور میں کشمیر لانچ ہو جاؤں یا میں وہاں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک لیڈر کے اندر, جیسے پاکستان میں الحمدللہ آرمی ہے, آرمی کال کرے گی تو ہم جائیں گے, اگر وہ نہیں کرے تو ہم مکلف نہیں ہیں, دے آر بلیم ورتھی, لیکن اگر وہ کرے تو ہم ان کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کریں گے تو انہوں نے کرنا ہے. لیکن وہ بندہ
پھر کہتا ہے کہ اسلامی ریاست کا کانسیپٹ اسلام میں تو ہے ہی نہیں, خلافت کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. یہ وہی پپٹس پھر آ جاتے ہیں نا, پپٹ اسکالرز جو کہ ویسٹ کو پلیز کرنا چاہتے ہیں اور سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت ثمنا قلیلا, وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور اپنی فین فالوئنگ کے لیے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ جو ڈاکٹر صاحب کل لیکچر میں انہوں نے کون سی آیت پڑھی تھی یار, وہ سب سے بہترین کلام ومن احسن قولا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. یہ جو بندہ ہے نا سب سے بہتر وہ شخص ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, دعا الى اللہ, اللہ کی طرف بلاتا ہے, ٹھیک ہے, وعمل صالحا, صرف بلاتا نہیں ہے بلکہ عمل بھی کرتا ہے, اور اپولوجیٹک نہیں ہے, وقال انني من المسلمين, ایسے کی تیسی تمہاری سب کی, ہم مسلمان ہیں, وی اون اسلام, وی لو اسلام, تم جو مرضی کرنا ہے کرو, نہ عزت تم نے دینی ہے نہ ذلت تم. آپ کو پتہ سبحان طالبان کی بات سن کے نا وہ اس نے کہا کہ وہ ایک گوری تھی, رپورٹرز نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کوشچن کیا, تو نے کہا کہ وی لو جہاد, وی ڈیزائر جہاد, کہتے ہیں کہ if we lose we are winners and if we win we win, کہتے ہیں and Kabul will be ours very soon. کہتے ہیں کہ if we are fighting in jihad we are already winning because we are fighting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ ہم نے صحابہ کے دور میں باتیں سنی تھی, اور آج ہم اپنے سامنے ایسے مرد دیکھ رہے ہیں جو کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ رجال جن کو جو ہے نا مالوں کا ریل پیل, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. سو اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں کہ وہ کس طرح سے نافذ کرتے ہیں, کیا ان کے وہ ہیں, وہ الگ بات ہے. اور ایون یہ باتیں بھی جو آپ کر رہے ہیں نا, بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی, ہضم نہیں ہوں گی, ہضم بھی نہیں ہوں گی, سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوں گی, اگین بیکاز آف دس آل کنفیوژن. یہ کہیں گے یوتھ کلب, you guys were cool Maulvis, I think you guys were dope bro, you guys were riding bikes and you talking about jihad. I come to know the truth bro. So بات یہ کہ اسلام ہے یار, ہمارا بائک رائڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جہاد کو نہیں مانتے, اور واللہ اگر آپ پوچھیں تو دل میں بڑی ڈیزائر ہے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی تھی نا, اس سے پہلے اگر بتائیں نا لوگوں کو کہ دس از اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیلنگ یو کہ سب سے بہترین بندہ کون ہے دنیا میں. دنیا میں بہت سارے ریچ ہیں, ٹھیک ہے, بڑی مال و دولت والے بڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کہ اس بندے سے بہتر کون بندہ ہو سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا اس کے, جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتا ہے. یعنی آپ کی زبان میں مورل پولیسنگ کرتا ہے, مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سب سے بہترین شخص ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. پھر ایک اور آیت ہے نا صبغۃ اللہ والیار, مجھے وہ آیت ہی بڑی زبردست اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سارے رنگ ہیں نا دنیا میں, بہت سارے رنگ ہیں, سب سے بہترین رنگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے, وہ اپنے اوپر پہن لو. یہ وہی رنگ ہے جو ہم اپنے اوپر اول تو پہنتے نہیں ہیں, اگر ہم پہن لیں تو ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے یہ بڑا ویسے امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک آج کل کے دور میں بھی نا, مطلب ہم دوسرے جو نان پریکٹسنگ ان کو تو سائڈ پہ کریں, جو پریکٹسنگ مسلمان جن کو ہم بظاہر کچھ مولوی بھی کہیں گے, داڑھیوں والے بھی, دے آر ویری اپولوجیٹک. مطلب ہم بڑا نا ڈر کے اسلام پریکٹس بھی بڑا ڈر کے کرتے ہیں. کسی آپ نان پریکٹسنگ محفل میں بیٹھے ہو تو اٹھتے ہوئے ڈرتے ہیں کبھی نماز کے لیے بھی. مطلب یار ہمارے اندر نا یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ کا دوستوں میں بیٹھے ہوئے نا اور آپ کے وہاں پہ اس میں سگریٹ پی رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, آپ اس میں سے نا اذان ہو تو یو شوڈ بی دی فرسٹ ون, ٹنگے کی چوٹ پہ اٹھتے ہوئے ڈر گھبرانا نہیں چاہیے کہ یار میں آپ اللہ کے کام کے لیے جا رہے ہیں, آپ وہ لوگ لوزرز ہیں, یو آر دا ونر. مطلب یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے, ہم بھائی داڑھی رکھ کے ہم کوئی کم تر نہیں ہو رہے, ہم بہتر ہی ہو رہے ہیں, بلکہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم بہتر ہیں. بلکہ ڈرنا نہ کہیں, ہمیں تو کانفیڈنس کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے ان کو بتانا ہے, یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ ایسی گیدرنگ میں اگر وہ ہیں, وہ اگر امیجن کیش کلیکٹ کرنے جا رہے ہو 3 لاکھ کا جو سے پروفٹ ہوا ہے, will he feel apologetic? بالکل ایسے, وہ تو بھاگے جائے گا کہ تم لوزر, تو ابھی تم بات کو 100 روپے کی, میں 3 لاکھ لے کے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لڑکی سے بچی سے ریٹ مارنے جا رہا ہوں, will he feel apologetic? he'll feel کہ یار یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کس طرح پتہ چلے ان کو بتا کے جائے گا, یہ کرنے جا رہا ہوں. تم مالک الملک کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو, یہ اپولوجیٹک ہونے کی بات آ جاتی ہے کہ علم کی کمی ہے. عمل ہے سم ہاؤ شاید والدین کی طرف سے یا شروع سے چلا آ رہا ہے, لیکن اس کی بیکنگ نہیں ہے. اصل میں کانفیڈنس والا پارٹ نا وہ نکل چکا ہوا ہے. ہم ابھی پریکٹس بھی جو کر رہے ہیں نا وہ بھی ڈر کے کر رہے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یار ہمارے ساتھ اگر ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہو سکتا ہے؟ فلا غالب لکم
ابھی آیت انہوں نے تلاوت کی. یار بات پتہ ہے کیا ایک اور لوگوں میں کانسیپٹ پتہ ہے کیا کہ اگر آپ دین پہ آ گئے نا یو کین ناٹ جوک اراؤنڈ. نہیں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی یار اس کو دیکھو بول مجھے کوشچن آیا اس دن ایک ہمارے بھائی نے کوشچن پوچھا کہ تو ہاں بھائی میں ریسنٹلی چینج ہوا ہوں میں نے داڑھی رکھی ہے تو موٹر سائیکل ایکسیلیٹر کتنا رکھنا چاہیے کیا میں بائک چلا سکتا ہوں؟ نہیں اسے سنے اس نے کیا کہا کہتے میں اپنی گیدرنگ میں جو میرے پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھے کوئی میں حلال جوک تھرو کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اوئے تو مولوی ہو گیا کیا حرکتیں کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا آپ حلال تھرو کرتے ہیں حرام کرنے سے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں سر حلال جوک میں تھرو کرتا ہوں یا مزاق کرتا ہوں میں. کہتے ہیں اب تو مولوی ہو گیا اب تو نہیں کر سکتا یہ. میں نے کہا اور زیادہ کر دیں. میں نے کہا کہ بیسکلی میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ کوئی نہیں تھا. اللہ کے نبی کے میں نے جوکس بتایا ویسے کہ جو انہوں نے ایک بوڑھی شخص عورت آئی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. کوئی بوڑھا انسان جنت میں نہیں جائے گا. وہ بیچاری وہ مڑ کے جا رہی تھی رونا شروع ہو گئی تو میں کوئی بوڑھا ہو کے نہیں جائے گا جنت سب جوان ہو کے جائیں گے جنت میں. علی طالب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت علی بھی نا دماد ہیں اور پیارے بھی ہیں تو انہوں نے نا اپنی گٹکیں کھجور کھا رہے ہیں تو علی بن طالب اپنی گٹکیں ان کے سامنے شروع کر دیں اور پھر ایک پرینک کیا گیا صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں. تو جیسے علی بن تو علی بن نے کہا کہ وسلم کے یو نو شارپ مائنڈز دیکھیں اچھا سب سے زیادہ بھوک کس کو لگی کہ وہ کھجوروں کے ساتھ گٹکے بھی کھا گیا ہے. صحیح بات. تو حلال جوکس کریٹ کرنا ہنسنا اٹس الاؤڈ حرام نہیں کرنا بس. تو رائڈنگ بیک سے الاؤڈ علم کی کمی آ جاتی ہے نا. آج کل نا سیڈلی ہمارا سینس آف ہیومر بھی نا لوگوں کا نا اتنے وہ بیچاروں کا میں کہتا ہوں معاف ہو چکا ہے پتہ نہیں کیا صحیح ورڈ ہے کہ ان کو گالی کے بغیر نا جوک ہی نہیں مارا جاتا. میں کہتا ہوں دیٹ شوز یور لیک آف سینس آف ہیومر. ایکچولی پیپل نیڈ ٹو چینج دیئر کمپنی نا. آس پاس وہ لوگ ہیں جو گالی والے جوک ہی سمجھ کے ہنستے ہیں مثال کے طور پہ. ہم نے کمپنی اپنی چینج نہیں کی. بالکل ہاں جب آپ پریکٹیکل اسٹیپس کی بات کریں تو ان میں سے آئی تھنک دس ون آف ہم اکثر ہی ویسے ذکر کرتے ہیں دس از ون آف دی کہتے ہیں نا فورموسٹ بالکل ٹپس یا ایکشنز پریکٹیکل اسٹیپس ہیں کہ اگر آپ کی بہت خراب کمپنی ہے نا تو بھائی اس کو تو چینج کریں گے. یہ جس نے آپ سے سوال پوچھا ہے یہ بھی تو اپنی کمپنی کا بتا رہا ہے نا. کمپنی کا بتا تو پرہیپس ہی شوڈ چینج ہز کمپنی. یس یس بالکل جو کہ اس کو ایسا کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ یعنی یو ول بی اسٹرینجرز یعنی اسلام بدل اسلام غریبا. اسلام سٹارٹ نہیں ہوتا کہ آتے ہی جو ہے نا پھیل گیا اور سارا غریب تھا اسٹرینج تھا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ اور پھر واپس لوٹ جائے گا to something is very strange. How is it possible? How do these Maulvis live even a life and have fun and کیسے گزارے ہیں کیسے 10 kg کی بیئرڈ کیسے صبح اٹھاتے ہوں گے. صحیح بات ہے ایسے اٹھا کے کندھوں پہ رکھتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے چیلنجز ڈیفیکلٹ بزنس. یار واللہ beard is beautiful man. ہاں سیویاں سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا سیویاں سیویاں کھاتے ہوئے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. یا کوئی بڑا برگر آپ نے کھانا تو ہاں جو کہ بہت میسو ہے اور آپ کے جو ہے نا خیر وہ تو مونچھ بھی رکھی تبھی وافلز کھاتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے جو بول میں ہوتی ہے نا وہ یہاں سے تو کبھی یوں کر کے ہلکی سی. ایک بھائی کو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ بڑے اچھے بھائی ہیں ابو ایان ہجامہ کرتے ہیں اسلام آباد میں. وہ بھی جم کرتے ہوئے نا وہ اپنی بیئرڈ کو نا وہ کر لیتے ہیں باندھ ٹو کر لیتے ہیں. آپ ان کا پکچر لے کے نا ایکسپوز کر دینا. تو بات ہے کہ آج کل دین اسٹرینج ہو گیا ہے اور واللہ اف یو آر اے اسٹرینجر تو اللہ کے نبی کی بشارت ہے آپ کو. مطلب دس از سم تھنگ یو شوڈ لیو فار فطوبى للغرباء. طوبہ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ایک تو ہے خوشخبری ہو تمہیں یعنی تم لوگ کامیاب ہو اور طوبہ جنت میں ایک وادی کا نام بھی ہے بیوٹیفل ویلی وہ تمہارے لیے ہے یعنی اللہ کے نبی تمہیں بشارت دے رہے ہیں. سو آخرت پہ جو کانسیپٹ ہے نا میں کہتا ہوں جنت جہنم کے بارے میں بہت پڑھا کریں. بالکل قیامت کے دن کے بارے میں بہت پڑھا کریں. جتنا آپ کا اسٹرانگ بلیف آخرت کے بارے میں ہوگا نا اتنی چھوٹی یہ دنیا لگنے شروع ہو جائے گی آپ کو. مطلب the higher you go on an airplane the world becomes short you know and small. موت کے بارے میں higher go in ایمان this worldly players become. یار میں حیران ہوتا ہوں اب دیکھیں سبحان اللہ بندہ صرف ایک اپنی موت کو یاد کر لینا. آج دیکھیں ہمارے جو گروپ میں آیا کہ وہ یار ایک ینگ بائکر how he passed away یار. this guy didn't know ایسا نام تھا اس کا I don't know I saw the picture. ہاں بالکل جوان. اب اس بندے کو یار کل ذرا سا بھی احساس ہوگا کہ یار میں آج نہیں ہوں گا یار. اللہ اکبر یار یعنی this is how close we are to our death.
اکثرو حاضم اللہ لائف چینج ہوتے ہوئے نا ٹیکس یار آپ یقین کریں میرے جاننے والے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ یعنی ویری نیکسٹ مومنٹ آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ ایسی بیماری لاحق کر دے اور آپ کی پاس وہ ختم ہو جائے گی. یار ابھی آپ گروپ میں شیئر ہوا تھا نا ہمارے وائی سی والنٹیئر جو ہے بالکل ان کا وہ واز انٹو گرافکس اور ویڈیو, بہت نائس بوائے, ینگ اور بڑا ہی ڈیسنٹ. بولا اس کی نومبر میں شادی تھی, he had an accident and اس وقت which one is he وہ احمد, he was not in his senses اور ان کی برین ڈیمیج وغیرہ کچھ بیسیکلی ان کا ہیڈ انجریز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا برین اسکل کی وجہ سویل نہیں کر سکا, وہ اندر ڈیفیوز کر کے تو سرٹن سیلز آر ناٹ ورکنگ اینڈ رائٹ ناؤ اس کی لیفٹ سائڈ پیرالائزڈ ہے, وہ پہچان نہیں پا رہا, مطلب تھوڑا بہت سینسز میں ہے بڑی, مطلب اتنی وہ ڈسٹربنگ. آپ شفا میں ہے, ہمارے کچھ بردرز ملنے بھی گئے, ان سب کی دعا بھی کرنی چاہیے. بٹ آئی واز شاک ٹو سی کہ یار ایک سیکنڈ ایکچولی بات وہی آتی ہے. دیکھیں ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار سیدھے ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو وقت نہیں لگتا, مہلت یہ نہیں, اللہ تعالیٰ جب ٹائم آ جاتا ہے نا پھر مہلت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. تو واللہ وہی بات آتی ہے نا کہ بندہ جب ہلکی سے اس کو وہ مصیبت آ جاتی ہے نا پھر اس کے ساری فن خانی غنیمت جانا چاہیے نا, حدیث میں بھی آتا ہے سبحان اللہ. وہ گروپ میں برادر میسج کرتے ہیں ایسن کا کچھ دن پہلے ان کو میسج آیا کہ میں نے ریسنٹلی بائک لی ہے, I cannot describe the excitement and feeling for this bike. ہاں مجھے اس کے ٹائرز چینج کروانے ہیں اور سارا. اچھا پھر یہ دیکھیں یہ اس کی بلانگنگ, اسے گلوز, یہ اسے گلوز جو ہے نا فائنل بلانگنگ اس کے گھر پہنچی ہے, اس کی جیکٹ. اور آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے صبح شیل پمپ پہ, اس کی پکچر بھی ہے. one of our brothers rode with him with the group نا, علی خالد جو ہے. ہاں علی خالد, وہ آج رائڈ پہ گیا ہوا تھا, ان کے ساتھ میرے خیال سے رائڈ کرے تھے. اچھا اللہ اکبر, انہوں نے بتایا. اور وہ ٹرن تھا سمجھ نہیں آئی, ڈائڈ آن اسپاٹ مین. ہی نیور تھاٹ کہ یہ جو میں گلوز پہن رہا ہوں یہ زندگی میں آخر دفعہ پہن رہا ہوں, میں اتار کبھی نہیں پاؤں گا, یہ ایمبولینس میں میری موت کے بعد اتارے جائیں گے. جو بائک کا میں سیلف آن کر رہا ہوں, جو میں نے رات کو ماں جی کو دیکھا ہے وہ آخری دفعہ دیکھا ہے. اور یہ سب کے لیے ریمائنڈر ہے, من مات فقط قامت قیامتہ. اب اس سے جو سوال و جواب شروع ہوں گے, اس کی قیامت اب یہ گرل فرینڈز اور پیسہ اور حرام ریلیشن اور آپ کا جو ہے نا ابھی کیریئر, آپ کا سیکیورٹی کدھر ہے, ابھی ساری چیزیں وہ کچھ بھی ساری. نہیں یار. میں تو آپ کا کسی کے ساتھ گرج تھا, آپ کو کسی بندہ برا لگتا تھا, ختم ہو گیا نا. کسی نے آپ کو تنگ کرتا تھا, آپ اس پہ تپتے تھے, یا کوئی آپ کو غصہ چڑھاتا تھا, کوئی بندہ ناپسند تھا, یہ ساری لائف کی پرابلمز ختم ہو گئی. یار آپ جو آپ کچھ لوگوں کی رسپیکٹ گین کرنے کے لیے گناہ کرتے تھے, وہ کہاں گئی, ابھی کہاں ہے وہ؟ اٹس آل اینڈ. کچھ لوگوں کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کیا گیا. نہ آپ کا پیسہ سب کام, نہ آپ کے گناہ, نہ مطلب ابھی اس وقت آپ کا کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اعمال کے, اور فائدہ دینے والے اعمال فائدہ دیں گے. اور یہ جو ایسن نام تھا ان کا, his duration has ended for eternity. یعنی ابھی ان کی جو مہلت تھی وہ ختم ہو چکی, اب جو انہوں نے جو اکٹھا کیا تھا اب اس پہ ان کو ٹریٹ کیا جائے گا فار ہمیشہ کے لیے. اب ان کی نیور اینڈنگ لائف. سو بات ہے کہ ایک جو لمحہ ہے نا, اٹس ویری پریشیس. بس کاش ہمیں اس کا احساس ہو جائے. اور لیٹس کال اٹ اے نائٹ اخوان. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہماری یوتھ کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے, اور یہ جو سیشنز ہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے. بے شک ہم یہی کر سکتے ہیں. I believe very beneficial for us as well, especially that reminder, you know, we tend to forget, you know, we tend to forget our death, right or wrong. ایسے ہی بہت ضروری ڈے ٹو ڈے کے کاموں میں, اپنی چیزوں میں, روٹینز میں ہمارے گولز یا ویژن میں نا چینج ہو جاتا ہے, you know. یار آج کے زمانے میں اللہ کی بات ہو رہی ہو, دوزخ اور جنت کی بات ہو رہی ہو, کتنی ایسی بیٹھکیں ہوتی ہیں مجھے بتائیں. اور ہمارے ینگسٹرز واللہ آپ ابھی جائیں مسجد میں جائیں, اگر عشاء کی نماز کہیں ہو رہی ہے, کوئی بھی نماز ہو رہی ہے, آپ کو فرسٹ رو میں کون نظر آتا ہے؟ کوئی ینگ آپ کو کوئی شباب نظر آ رہا ہوتا ہے؟ سارے بورے ہیں یار. تب عبادت اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, لیکن یار ناؤ از دا رائٹ ٹائم ٹو چینج. ہاں بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی, اور یوتھ کو آپ جب باتیں کرتے سنیں کہ میسی نے کلب چھوڑ دیا اور وہاں چلا گیا, اور یہ انفارمیشن ساری ہے جسٹ ٹو بی کول بیکاز آئی نو آل دا اسٹاف. میں اپڈیٹڈ ہوں, میرا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ہے. میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے. اصل سافٹ ویئر اپڈیٹ وہ ہوتا ہے جب آپ اللہ اور اس کے ٹھیک ہے, یو کین ٹاک اباؤٹ ورلڈلی تھنگس, نو ڈاؤٹ. اس میں یہ نہیں کہ ہم حرام ہے, بات یہ ہے کہ وہ بھی کریں, لیکن آپ کی جو مین پرائورٹی ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے. لیکن میں اپنے اگر ٹائم کے بارے میں سوچوں نا, تو یہ سارے جو ایونیوز ہیں نا ورلڈلی میٹرز کے,
یہ ایٹ ہینڈ ہے آپ کے پاس, اور یہ آپ کو نا بار بار آ کے نوٹیفیکیشن آ رہی ہے اور آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. اگر میں اپنے ٹائم کے بارے میں سوچوں, when I was becoming religious, تو وہ جو دین کے ایونیوز تھے نا, وہ پانے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی تھی بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں سوچنا پڑتا تھا, اس کے بارے میں کرنے کے لیے نا بہت ساری چیزیں پیچھے چھوڑنی پڑتی تھی, اور پھر بڑی مشکل سے ان تک پہنچا جاتا تھا. مثال کے طور پہ اگر میں ڈھونڈنا چاہوں کہ یار میں آج کوئی لیکچر کسی عالم کی محفل میں بیٹھنا چاہتا ہوں, تو مجھے اتنی مشکل ہوتی تھی کہ یار کوئی ہے ہی نہیں, کیا کروں میں. اس میں پتہ کیا ہوتا ہے آپ کی نا, یہ سب ہم سب کے ساتھ ہے, جب بھی آپ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, بیکاز آپ کا جو فرینڈس کا سرکل, فیملی, ہر ادھر ہے ہی کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں. تو اب آپ پہلے اگر ہو رہے ہیں دوسرے ہیں تو آپ کو بس پھر تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, بٹ ونس یو گیٹ, آپ وہ کہتے ہیں اسٹیپ انٹو ڈور ہو جاتا ہے, دین اللہ تعالیٰ بھی ایک تو آپ کے ایسے ایسے ایونیوز کھولتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہاں سے, اینڈ یو گیٹ کنیکٹڈ ٹو دی رائٹ پیپل, پھر اچھے دوست بننا شروع ہوتے ہیں, وہیں سے آپ کو اچھی محفلوں کا پتہ لگنا شروع, دین یو اسٹارٹ گوئنگ ٹو دوز تھنگس. سو دی فرسٹ اسٹیپ نا, وہ میرے خیال ہے ایفرٹ ڈیمانڈ کرتا ہے, اور اسٹرگل آپ کی چاہیے, گھر بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہونے والا. تو آپ ایفرٹ کریں, اچھے بردرز ڈھونڈیں, اچھی کمپنی ڈھونڈیں, اینڈ الحمدللہ فار ہیونگ یوتھ کلب کہ ہم نے یہ جو اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم نے یہ چیز ایک طرح سے وہ بھی کر دی ہے کہ ناؤ یو کین بی ان اینی پارٹ آف دس ورلڈ enjoying these podcasts, enjoying lectures. لیکن اصل جو وہ بالتلقی ہے نا, ملاقات ہے اسکالر کے ساتھ, سو فائنڈ اے اسکالر, کوئی آپ کی لوکل مسجد ہے, آتھینٹک اسکالر ہو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے بھی تفاسیر بتائی ہیں اور چیزیں بتائی ہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا یار کبھی میں نے کہیں سے سنا تھا یار کہ یہ لیکچرز ہیں, سیرہ پڑھو, یہ سیریز سنو, اور یہ تفاسیر پڑھو. بڑا مشکل تھا یار. اگر یہ اسٹیپ آ گیا نا تو آپ اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جائیں, اپنے نفس پہ اور تھوڑا سا کنٹرول کریں آہستہ آہستہ, اور آپ کی اپنی پرسنل کوشش جتنی ہوگی نا, واللہ وہی آپ کو اتنا انشاءاللہ آگے لے کے جائیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو یہ ہے کہ آپ فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, جم جائیں, انجوائے کریں یار لائف کو واللہ, لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے اوپر رکھیں. واللہ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ساتھ ساتھ نا دعا بھی بہت کریں, دعا کریں, توفیق کی دعا کریں. مجھے کسی نے ایڈوائس دی تھی اور میں بڑا وہ ہمیشہ یاد رہتی کہ کہتے ہیں اگر آپ نا, جب میں نے پوچھا جب دین کی طرف آ رہا تھا نا, میں کہتا یار کیسے پتہ لگے گا صحیح اسلام کیا ہے, اور کون سے اتنے فرقے والے ابھی ہم بات کریں, تو نے کہا تھا یار آپ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, اس میں ہر دفعہ پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. کہتے ہیں اگر سنسیریٹی سے نماز پڑھیں گے نا, اور سنسیریٹی سے سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں گے نا, اور دعا کرتے رہیں گے, انشاءاللہ آپ یو ول بی کنیکٹڈ ٹو دی رائٹ پیپل, پہنچ جائیں گے وہاں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا. ہماری ویکنیس ہے نا, ہمیں ان باتوں پہ بلیو نہیں ہو رہا نا, یقین نہیں آ رہا ہمیں سے. ایک وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہتے ہیں کہ جو شخص 4 چیزیں کرے گا نا, اللہ اس کو 4 چیزوں سے محروم کبھی نہیں کرے گا. یو ڈو 4, اللہ تعالیٰ آپ کو 4 چیزوں سے محروم کبھی نہیں کریں گے. نمبر 1, تم دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دعا قبولی سے محروم کبھی نہیں کرے گا. کیا بات ہے. عمر بن خطاب کہتے تھے کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, میری فکر یہ ہے کہ مجھ سے دعا کی توفیق نہ چھین لی جائے, کیونکہ دعا کی توفیق اللہ دیتے ہی اسے جسے قبول کرنی ہوتی ہے. یعنی میں اگر آپ کو شادی بلاتا ہوں تو میں کھانا کھلاؤں گا نا آپ کو, تو میں نے اگر شادی پہ آپ کو انویٹیشن دی ہے تو دیٹ مینس یو آر انوائٹڈ, یو کی ناٹ نو ون کین اسٹاپ یو. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہی اس کو ہے دعا کی جسے قبول کرنی ہوتی ہے. پازیٹیو سائن ہے. اور دوسری چیز, جو شخص توبہ استغفار کرتا رہتا ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نوازتے رہتے ہیں. اس میں بیسیکلی شکر بھی آتا ہے. جو شخص دوسرا شکر تھا, شکر جو ادا کرتا رہتا ہے نا, اللہ اس کا جو ہے نا وہ روکتے نہیں ہے مال, اللہ اس کا نوازنا خیر اس کو دینا چھوڑتے نہیں ہے. شکر کرتے رہو تمہیں ملتے رہے گی. تیسری چیز, جو شخص استخارہ کرتا رہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو نا ذلیل نہیں کرتے. یعنی استخارہ خود سے, اللہ کے نبی نے استخارہ نہیں کہ صحابہ کا, یہ صحابہ نے خود کیا, لیکن موجود ہے. آج کل تو فیسلٹی موجود ہے کہ آپ آن لائن کال کریں اور استخارہ کر دیں, فوراً سے رزلٹ بھی آیا تھا, کہتے ہیں یہی مسئلے ہیں, ان للہ کچھ اور بھی چیزیں نظر شروع ہو جاتی ہیں, یہ ساتھ ہی پہلی رات میں آ جاتا ہے. نہیں کہتے کیا صحیح نظر آیا, کیا نظر آیا یار, اللہ اکبر یار, یہ وہ 2 نمبر اللہ. اور چوتھی چیز تھی, جو شخص مشورے کرتا ہے نا, مشورہ کرتا ہے اپنے کام میں, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ اس کو برکت نصیب ہوتی ہے. جو لوگوں کے ساتھ مشورے کر کے چلتا ہے. یہ 4 چیز, دعا, شکر, استخارہ اور مشورہ. دعا سے قبولیت ملے گی, استخارہ سے خیر ملے گی, شکر سے مزید ملے گا, اور مشورے سے برکت ملے گی. تو سلف کہتے تھے کہ حدیث کی روشنی میں کہ تم یہ کام کرو نا, اللہ will never leave off these 4 things for you. آپ کرو تمہیں ملے گا انشاءاللہ. So time for some table tennis. Let's call it a day again. Let's go. مجھے یہ سمجھ آئی آپ کی بات سے کہ there is so much
on the table yes to gather, to collect. yes It is only waiting for our himma, you know, himmat ki baat. بارک اللہ فیکم اخوان ٹیمنگ ابھی کر لیتے ہیں کون کس کا پارٹنر بنے گا اور کون کس طرح کھیلے گا انشاءاللہ. چلو بارک اللہ فیکم جی. تھینک یو سو مچ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.